صحافت میں پولیٹیکل گرما گرمی ہے، مختلف صحافی جو ہیں مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ صحافی ہے؟ ایسے ہیں جو اپنی صرف بات کر رہے ہوتے ہیں، لفافہ لفافہ کہنے لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اویس کاظمی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹل ٹی وی کے اینکر پرسن معظم اصغر بٹ صاحب۔ ہم ان سے میڈیا کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے اس فیلڈ کا آغاز کب کیا اور اس فیلڈ کو جوائن کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ آغاز 2016 سے جو ہے تھوڑا سا اس طرف دھیان گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور 2016 کے بعد ویسے تو پروفیشنلی جو آغاز ہے اس کا وہ 2017 میں ہوا، مارچ 2017 کہہ لیں ٹو بی ایگزیکٹ۔ تو اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ کیوں اس طرف، تو اس میں مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ اپنے خیالات کی جو ایک ترویج ہوتی ہے، جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کچھ جو ہے لکھنا چاہتے ہیں، تو ایگزیکٹلی تو جب مجھے لکھنے کا تھوڑا سا شوق ہوا تو میرا دل کیا کہ میں لکھا کروں۔ اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا کہ ہاں میں ٹی وی پہ اگر کام کر سکوں، میں بول بھی سکوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، تھوڑا سا بڑا کینوس میرے پاس ہوگا۔ اب تو خیر بہت سارے ٹولز آ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پہ آپ بول سکتے ہیں، جہاں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو میرے لیے یہی تھا کہ کل کو، آج تو چلو ابھی تک خبریں پڑھ رہے ہیں، کل کو یہ ہے کہ کبھی ایسا موقع ملا کہ آپ اپنے خیالات، اپنی جو سوچ ہے وہ اگر دوسروں تک پہنچا سکیں، کسی کی اگر آپ کسی ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات کر سکیں۔ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیوں اس فیلڈ کی طرف جو ہے دھیان ہوا، تو یہ اس کی وجہ تھی۔ ٹھیک، آج سے 10 سال پہلے اور موجودہ صورتحال میں میڈیا میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ دیکھیں 10 سال پہلے تھوڑا سا پاکستان کی اگر بات کریں ہم، چونکہ پاکستان میں جو ہے رہ رہے ہیں، تو 10 سال پہلے جو سوشل میڈیا تھا وہ نہیں تھا۔ میڈیا صرف اخبار یا پھر جو مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ اس تک جو ہے مشتمل تھا، لوگ ٹی وی دیکھتے تھے۔ آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ ٹی وی اگر چلو یہ نہ کہیں کہ دیکھتے نہیں، تو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں بنسبت 10 سال پہلے کی۔ آج سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے موبائل پہ آ چکا ہے، سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے۔ آپ کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، ایون کچھ لوگ تو کموڈ پہ بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ وہاں پہ خبریں سن لیتے ہیں، وہاں پہ خبریں دیکھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو اس دور کا میڈیا، اگر یہ کہا جائے کہ آج کا میڈیا اور اس دور کے میڈیا میں کیا فرق تھا، تو آج مجھے لگتا ہے کہ سنسنی اور ہیجانی جو ہے نا، ہیجان کی کیفیت زیادہ ہے۔ اس وقت میں صرف کوئی صحافی جو کہ پڑھے لکھے، جو کہ اس فیلڈ کے جو لوگ تھے، جو پڑھ کے بھی آئے ہوتے ہیں، جن کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، ان کو ہی موقع ملتا تھا کہ وہ آ کے بات کر سکیں۔ وہ ان کی بات بھی نپی تلی، اور کچھ لوگوں کو اعتراضات ہو سکتے ہیں کسی شخص پہ، کسی کی بات پہ، لیکن اس میں خرابی کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ تو آج کا میڈیا جو ہے وہ بے سر و پا تھوڑا سا ہو گیا ہے۔ اگر ہم مین سٹریم میڈیا سے ہٹ کے، جیسے سوشل میڈیا بھی چونکہ میڈیا ہی ہے اور وہ زیادہ جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا خرابی کہہ لیں آج کے میڈیا میں آ چکی ہے۔ جیسا کہ میڈیا کے کچھ رولز ہیں، کیا میڈیا ان رولز کو کوڈ آف ایتھکس کی بنا پر فالو کرتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں رولز ڈیفینیٹلی فالو تو ہوتے ہیں، مطلب رولز فالو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ وہ جیسے پہلے ہی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مین سٹریم میڈیا ہے، اس نے ہر صورت کرنے ہوتے ہیں، کہیں آؤٹ آف دا وے کام ہوتے رہنے ہیں۔ یہ شروع سے ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ آؤٹ آف دا وے بھی آپ رولز پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جیسے کہتے ہیں نا اندر کھاتے کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل ایشو، جیسے چونکہ آج ہم سوشل میڈیا کو جو ہے ہم اسے اسکیپ اس سے نہیں کر سکتے، اس کی بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو آپ کا یہ جو سوال کہ اصل رولز خراب ہوئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ مین سٹریم میڈیا میں آپ کو کرنے ہی پڑتے ہیں، آپ کے اوپر چیک لگا ہوا ہے، آپ کو پیمرا کا نوٹس آ سکتا ہے، آپ کو جرمانے بڑے بڑے جو ہے ہیوی فائن جو ہے نا آپ کو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے، جیسے کہتے ہیں نا چھکا مارنا، تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ کچھ
سلیقے سے, کچھ نپی تلی, کچھ جو ایک انداز ایسا اپنا کے تھوڑا سا جو جسے کہتے ہیں کہ تھوڑے سے دبے لفظوں میں بات کہہ جانا, وہ اس طرح آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کی ساری کمی جو ہے آج کا سوشل میڈیا جو ہے پوری کر دیتا ہے. اچھا, آج کل صحافت میں پولیٹیکل گرما گرمی ہے, مختلف صحافی جو ہیں مختلف پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کو تھوڑا سا نا یہ ٹیکنیکل, میں چونکہ جب یہ دیکھتا ہوں عام جو بالکل پبلک ہے وہ یہ بات کرتی ہے کہ فلاں بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, فلاں بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. سب سے ٹھیک ہے, ایسا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے اپنے ہی ٹلٹ اس طرف کسی مخصوص پارٹی کی طرف ہوتا ہے. لیکن بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو اپنی صرف بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کی جو سیاسی جو کہہ لیں کہ جو ذہنیت کی نئی پود ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرے لیڈر یا میری پارٹی کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو یہ دوسری کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ایک تھن لائن کہہ لیں. ایسے بہت سے جو بڑے اچھے صحافی ہیں جو بہت اچھے سلیقے سے, بڑے طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں. ایشو یہ آ جاتا ہے جب وہ کسی دوسری پارٹی کا نام لیتے ہیں تو اس سے برعکس جو پارٹی ہوتی ہے وہ اس کو لفافہ کہنے لگ جاتی ہے. جب وہ کوئی دوسری پارٹی کی بات کرتا ہے اس سے تیسری پارٹی اس کو کہنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک نیریٹو بھی ہے. ایسا میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ لوگ ہر پیشے میں, ہر جگہ پہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا وے کام کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے کام سے صحیح انصاف نہیں کرتے. وہ لفافہ بھی لے سکتے ہیں, وہ لفافہ سے مراد وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. تو ان کے اپنے ذاتی مفادات جڑے ہو سکتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. لیکن بہت ساری, ایسا نہیں ہے کہ ہر صحافی جو ہے وہ لفافہ ہو چکا ہے, ہر صحافی جو ہے وہ جو بس وہ کسی کے کہنے پہ کوئی کام کر رہا ہے. یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے, یہ سیاستدانوں کی طرف سے, یہ جو آج کے نئے جو نوجوان ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف بات کرے گا وہ دوسرے سے لفافہ لے کے بات کر رہا ہے. تو سم ہاؤ چھوٹی سطح پہ خرابی بھی ہے, لیکن بڑی سطح پہ اس کو خرابی بنایا جا رہا ہے کہ اس کو, میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے صحافت کو اور صحافیوں کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے. لوگوں کا اعتماد چھینا جا رہا ہے صحافیوں سے. صحافت چہرہ قوم کا, وہ تمام تر برائیوں کو سامنے لے کے آتی ہے, تمام تر خرابیوں کو وہ سامنے لے کے آتی ہے. یہ المیہ ہوگا کہ اگر لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ بندہ اگر ہمارے لیڈر کے خلاف بات کر رہا ہے تو یہ دوسری پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی, جو کہ ہم غلط انفارمڈ ہو رہے ہیں, غلط انفارم کیا جا رہا ہے, غلط جو ہے بچوں کو یا نوجوانوں کو غلط طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. اچھا سر, آپ اس فیلڈ میں آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام دیکھیں میرا یہی ہے کہ جیسے یہ پچھلے سوال سے ہی جڑا پیغام ہے کہ چیزوں کو ریئل سینس میں انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں, اپنی ذاتی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھیں, آپ ملک کی مفاد کی بات کریں. صحافی جو بھی ہے وہ کسی پارٹی کا نہ ترجمان ہو سکتا ہے, نہ وہ کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ لے سکتا ہے. وہ صرف اور صرف ملک کے, پاکستان کی, صرف اور صرف اپنے وطن کی بات کر سکتا ہے. اور اس میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی ایرے غیرے نتو خیرے کے جو وجہ سے ہو رہی ہیں, جو بھی ہو, صحافی کا کام ہے وہ خبر پہنچائے. کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ اگر خرابی کر رہی ہے, وہ کرپشن کر رہی ہے, وہ آؤٹ آف دا وے جا کے کام کر رہی ہے, صحافی کا کام ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے. صحافت صرف اسی چیز کا نام ہے. صحافت کسی, آپ آئیں فیلڈ میں, یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. کوئی بندہ آپ کو ڈسکریج کر رہا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں. کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے نہیں جی اس میں کوئی سکوپ نہیں ہے, بھائی صرف پیسہ کمانا زندگی نہیں ہے. آپ اگر ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر ملک کی آواز بننا چاہتے ہیں, آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے کام کر سکوں, میں اپنی عوام کے لیے کام کر سکوں, میں ملک کے لیے کام کر سکوں, تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ٹائم لگتا ہے, آپ یہ نہ دیکھیں 10 سال میں کچھ نہیں ہوا. مجھے بھی 5 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں, آئی اسٹینڈز نو ویئر. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی کچھ, لیکن ابھی جیسے کہتے ہیں نا, ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بندہ 2-3 سال کے سفر میں آپ کو آ کے ڈسکریج کرے.
ڈسکریج کرنے والے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے سائڈ پہ کر دیں. آپ کو بہت کہانیاں سنائی جائیں گی, آپ کو بہت کہا جائے گا کہ جی یہ فیلڈ کو یہ ہو گیا, یہاں پہ یہ ہو گیا, یہ گندی ہو گئی ہے. آپ اگر گندے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی گندا نہیں کر سکتا. ملک کے لیے کام کریں اور ملک کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ دیں, کام کریں بس. جی جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اینکر پرسن معظم اصغر بٹ صاحب, تو ہم نے ان سے میڈیا کے بارے میں کچھ سوالات کیے, تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت لینا چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.